بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں اور علی خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ کسی ایسے لمحے کو یاد کر رہا ہو جو اب صرف یاد بن کر رہ گیا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے شہر سے، جہاں علی اپنی سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک عام سا لڑکا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت مشہور، مگر اس کے دل میں محبت کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات ایک دن وہ اپنی یونیورسٹی جا رہا تھا جب اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں کتابیں لیے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چل رہی تھی۔ علی کا دل جیسے رک سا گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ لڑکی تھی زارا۔ زارا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ہر دکھ کو چھپا کر بھی مسکرا سکتی ہو۔ علی نے اسے پہلی بار دیکھا، مگر ایسا لگا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اسی دن سے علی کی زندگی بدل گئی۔ خاموش محبت علی روزانہ زارا کو دیکھنے کے بہانے ڈھونڈتا، کبھی لائبریری میں، کبھی کینٹین میں، مگر وہ کبھی ہمت نہ کر سکا کہ اس سے بات کرے۔ وہ بس دور سے اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا، یار تم اسے پسند کرتے ہو نا؟ علی نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر وہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ دوستی کی شروعات قسمت نے مگر کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ایک دن زارا کی کتابیں زمین پر گر گئیں۔ علی فوراً آگے بڑھا اور کتابیں اٹھانے لگا۔ تھینک یو، زارا نے مسکرا کر کہا۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کوئی بات نہیں۔ یہیں سے ان کی بات چیت شروع ہوئی۔ دھیرے دھیرے وہ دوست بن گئے۔ زارا علی کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی، اپنی خوشیاں، اپنے دکھ، اپنے خواب۔ علی اسے سنتا رہتا، مگر اپنے دل کی بات کبھی نہ کہہ سکا۔ زارا کا راز ایک دن زارا بہت اداس تھی۔ علی نے پوچھا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری منگنی ہو گئی ہے۔ علی کا دل جیسے ٹوٹ گیا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ رات علی کے لیے سب سے مشکل رات تھی۔ اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ وہ زارا کو کھو چکا ہے، حالانکہ وہ کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ محبت کی خاموش قربانی، زارا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ علی کو ہر چیز بتاتی، کپڑے، زیورات اور اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں بھی۔ علی ہر بار مسکرا کر سنتا، مگر اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ایک دن زارا نے کہا، تم میری شادی میں ضرور آنا، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ علی نے سر ہلایا، ضرور۔ شادی کا دن آ گیا۔ زارا دلہن بنی ہوئی تھی، بے حد خوبصورت۔ علی دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ خوش رہو، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ سچی محبت حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی دینے کا نام ہے۔ وقت کا کھیل، سال گزر گئے۔ علی شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اپنی زندگی کو کام میں مصروف کر لیا، مگر زارا کی یاد کبھی نہ بھلا سکا۔ ایک دن اچانک اسے ایک کال آنے لگی۔ علی، یہ آواز زارا کی تھی۔ علی چونک گیا۔ زارا؟ زارا کی آواز میں دکھ تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ دوبارہ ملاقات، وہ دونوں ایک کیفے میں ملے۔ زارا بدل چکی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی۔ علی نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری شادی کامیاب نہیں ہوئی، میں بہت اکیلی ہوں۔ علی خاموش ہو گیا۔ وہ اس لمحے بھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محبت کا اعتراف۔ کافی دیر خاموشی کے بعد زارا نے کہا، کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی؟ علی نے گہری سانس لی۔ ہاں، بہت کی۔ زارا نے پوچھا، کون تھی وہ؟ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم۔ زارا جیسے ساکت ہو گئی۔ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ علی مسکرا دیا، کیونکہ تم خوش تھی اور میں تمہاری خوشی چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ احساس کی واپسی۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی تمہیں پسند کرتی تھی، مگر مجھے کبھی یقین نہیں ہوا کہ تم بھی۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وقت جیسے رک گیا تھا۔ نئی شروعات۔ زارا نے آہستہ سے کہا، کیا اب بھی دیر ہو گئی ہے؟ علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اختتام۔
बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार अली की आंखों में उदासी नहीं थी, क्योंकि वो जान चुका था कि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस वक्त का इंतज़ार करती है। वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं होती, वो सब्र, कुर्बानी और वक्त के साथ अपनी जगह खुद बना लेती है।